ایک مسئلہ بہت پیش آتا ہے جس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ تبرک کتنا پکوایا جائے یا کتنا بنوایا جائے. اچھا، بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب مجالس اعظم بہت اسراف ہونے لگا. تو کیا یہ جو زیادہ پکوانا ہے یہ اسراف میں شمار ہوتا ہے یا تبرک کا زیادہ اہتمام کرنا اسراف میں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراف میں اور تبذیر میں ایک فرق ہے. ہمارے تو عام طور پہ لوگ ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں چیزوں کو. اسراف الگ چیز ہوتا ہے اور تبذیر الگ چیز ہوتا ہے. اسراف کیا ہے؟ ضرورت کے موقع پر زیادہ خرچ کرنا. مثلا شادی ہے، اب تو شادی بھی ہمیں مثلا ایک بہت ہی متوسط طبقے میں اگر ہو رہی ہے، بلکہ اب تو میں کبھی بھی اس قسم کے الفاظ کرتا ہوں تو لوگ بعد میں ہنستے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنے کم اخراجات بتائے. مثلا 5 لاکھ میں اگر شادی ہو رہی اور مثلا وہ 20 لاکھ اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے، ضرورت کا موقع ہے لیکن اس نے ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کر دیا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، یہ اسراف میں چلا جائے گا. اور بعض اوقات اس کا خمس بھی نکالنا پڑتا ہے اسراف میں جو پیسہ خرچ ہو جائے. اچھا، یہ تو ہے اسراف. اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر بلا ضرورت خرچ کرنا. وہ تو اسراف میں ضرورت تھی پھر زیادہ خرچ کیا تھا اپنی حیثیت سے بڑھ کر. تبذیر میں تو بلا ضرورت خرچ کرنا. مثلا آپ 10 کا نوٹ ہے، آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا، یہ تبذیر ہے. آپ نے مثلا آگ لگا دی نوٹ کو، یہ تبذیر ہے. تو اسراف میں اس شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ جو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور تبذیر کے اندر حیثیت نہیں دیکھی جاتی. مثلا کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اگر ضرورت ہے نا تو آپ 1000 واٹ کا بھی بلب جلائیے. مثلا اس وقت آپ اتنی بڑی تعداد میں خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، یہ ضرورت کا موقع ہے اس وقت. لیکن اگر کوئی بھی نہ ہو اور یہ سب لائٹیں، پنکھے اور اے سی چل رہے ہوں، یہ ناحق ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر حق اور ناحق موقع جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یعنی جب واقعی ضرورت ہو تو 1000 واٹ کا بھی بلب جلائیے، اور ضرورت نہیں ہے، دن نکلا ہوا ہے تو 0 پاور کا بھی کیوں جلائیں؟ ناحق موقع ہے. تو اسی طریقے سے مثلا اگر کوئی شخص بہت زیادہ امیر بھی ہے، مثلا کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، اس کے لیے بھی 10 کا نوٹ پھاڑنا جائز نہیں. وہ کہے گا میں تو اتنا ارب پتی لی، کیا حیثیت ہے 10 کے نوٹ کی میں پھاڑ رہا ہوں یا جلا رہا ہوں؟ نہیں، یہ تبذیر. تو ضرورت کے موقع پر اگر زیادہ خرچ کر دیا جائے، ضرورت کے موقع پر، مثلا علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ایام عزائے تبرک اگر زیادہ بنوا لیا جائے اور خواہ اس میں بچ بھی جائے تو ظاہر ہے کہ پھینکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ایسا اہتمام کیا جائے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جو ایسا کہ عموماً ہمارے یہاں ہوتا بھی ہے، غربا میں تقسیم کر دیا جائے. پہلے سے ایسی جگہیں لوکیٹ کر کے رکھ لی جائیں کہ اگر تبرک بچ گیا، تھیلیوں کا انتظام یہ وہ کہ ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے نیکی کے کام میں وہ جو ہے نا، روایات میں بھی بات آئی کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں اور اسراف کے کام میں کوئی خیر نہیں. تو اس میں بھی یہی ہے. اور باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایک روایت علامہ رضی الدین طبرسی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر لکھی کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو کھانا کھلانے پر 1000 درہم بھی خرچ کر دے تو یہ اسراف نہیں. دیکھیے ایک چیز لوگ عام طور پر یہ کلچر کے اعتبار سے بھی بہت فرق ہو جاتا ہے. دیکھیے مہمان کا احترام، وہ جو ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جناب ایک مہمان ان کے گھر آیا، انہوں نے دال روٹی رکھ دی. کہا کہ دیکھیے وہی ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. تو ہمارے گھر دال روٹی تھی تو آپ کے لیے بھی یہ انتظام ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے ہی، لیکن اتنے سچوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو بہرحال یعنی مہمان کو جب آپ کبھی گھر پہ بلاتے ہیں تو اس کے لیے اہتمام کریں، چاہے اس کے بعد کھانا بچ جائے، ٹھیک ہے، اس کو ضائع کر کے پھینکے نہیں کوڑے میں، اس کا کوئی انتظام ہو، اپنے پاس فریز کر کے رکھ لیں، کسی ملازم کو دے دیں، کسی جگہ بھیجوا دیں، کہیں تقسیم کروا دیں. لیکن مہمان کے لیے اچھا سے کھانے کا انتظام کرنا، زیادہ مقدار میں کھانے کا انتظام کرنا، اس میں اسراف نہیں. امام فرماتے ہیں کسی ایک مومن کو کھانا کھلانے میں بھی اگر 1000 درہم خرچ ہو جائیں، اس زمانے کے 1000 درہم،
ابھی بھی 1000 درہم کے معنی ہیں کہ 1000 درہم جو ہیں وہ کتنی بڑی جو ہے وہ اگر آپ موجودہ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی مقدار ہو جاتی. تو بہرحال اس میں اسراف نہیں. اچھا بہت سے لوگ دیکھیں عرب جو معاشرے ہیں اس میں اکثر آپ دیکھتی ہیں کچھ تو واقعتاً اسراف وغیرہ بہت ہوتا ہے. یہ بھی اگر مثلاً پھینکا نہ جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے دعوت کے بعد تو اسے بھی اسراف نہیں کہیں گے. اور باقاعدہ وہاں ہمارے جو نجف سے ہمارے جو پاکستانی طالب علم اور علماء وہاں پر آتے ہیں تو جب ہم ان سے وہاں کے علماء کے حالات پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ علماء کے گھر اگر دعوت پہ جائیں تو خود چاہے وہ بہت کم کھاتے ہیں لیکن مہمان کا اکرام اتنا زیادہ ہے کہ اگر بہت بڑا سا بھی دسترخوان ہے تو اس کے اندر اس دسترخوان پہ 1 انچ بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں جو انہوں پر نہ کر دیں کھانے کی کسی چیز سے. یعنی مہمان کا ایک اکرام ہے. ٹھیک ہے ضائع نہیں کیا جائے یہ تو بات بالکل برحق ہے. ضائع کرنا حرام ہے وہ اس میں شمار ہو جائے گا. وہ تو تبذیر میں چلا جائے گا کہ آپ اس طرح سے کھانا پھینک کر ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر کوئی اسراف نہیں. حضرت ابراہیم کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ مہمان کے لیے کثیر مقدار میں کھانا پکواتے تھے اور بچ جائے اگر ہمارے ساتھ بھی ہے کہ اگر بچ جائے تو ان کی بھی سیرت یہ تھی کہ خود استعمال کرتے تھے یا دیگر افراد کو دے دیتے تھے. بہرحال اس کو پھینکنا کسی جگہ جائز نہیں. جب بھی جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو, یعنی پھینکو ایکو نہیں, ضائع نہیں کرو. اور بلکہ روایت میں آیات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ نہ تو اتنا کم کرو کہ بالکل ہی اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو, نہ اتنے زیادہ اس کو کر دو کہ بالکل یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اتنا زیادہ آپ نے اسراف کر دیا اور کہ اس کے اندر حرام وغیرہ تک بات پہنچ جاتی. اچھا پھر یہ کہ اگر بالفرض زیادہ پکوا لیا جائے, ضرورت سے زیادہ اس کا اہتمام ہو جائے, تبرک کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ, تو باقاعدہ علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مومن ہے صادق رفیعی, وہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں مائکرو فون لے کر کسی مولانا نے باقاعدہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا اور کھانا جو پکوانے والے ہیں ان کی بڑی مذمت کی تھی کہ کھانا آپ لوگ بہت زیادہ پکوا لیتے ہیں, کم پکوایا کریں وغیرہ, اور لوگوں میں بانٹنا پڑ جاتا ہے اور اتنا تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کہہ رہے ہیں اسی رات کو ہمیں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے پاس جانا ہوا. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ کیا کھانا میں کم پکوانا چاہیے, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں, کھانا مجلس اعضاء کے لیے کثیر مقدار میں پکوائیں, بچ جائے تو ٹھیک ہے گھر لے جائیں, لیکن کوئی کمی اس سلسلے میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے دینے والے مجلس اعضاء کے تبرک کے لیے دل کھول کر دیتے ہیں, پکانے والے دل کھول کر پکاتے ہیں, کھانے والے بھی اپنے طور پر کھاتے ہیں, لیکن معترضین کے پیٹ میں بلا وجہ کا ایک مروڑ اٹھ رہا ہوتا ہے. ان کو نہ ایک پیسہ دینا ہے, بلکہ کھانا کھانے والے میں تو وہ شمار ہوتے ہیں, پیسہ دینے والوں میں نہیں ہوتے, لیکن اعتراض سب سے زیادہ بڑھ کر وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. خمس پر اعتراض سب سے زیادہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے خود کبھی ایک پیسہ خمس نہیں نکالا ہوتا. تو دیکھیے مجلس اعضاء کی جو شان و شوکت ہے اس کے اوپر اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے, اس پر ویسے ہی پیسہ خرچ ہونا چاہیے. اگر بچ جائے تبرک تو انتظامات ہوں, تھیلیاں ہوں, شاپنگ بیگس ہوں, بھجوانے کا انتظام موجود ہونا چاہیے. اور کتنے ہی ادارے ایسے ہیں, دیکھیے باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کا بھی ان سے یہی کہا کہ پوچھا گیا کہ جناب اس طرح سے مجالس منعقد ہوتی ہیں اور ایک وقت میں کئی مجالس اعضاء منعقد ہوتی ہیں اور اکثر مجالس میں نیاز میں چاول وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں, صبح تک یہ سلسلہ رہتا ہے. اس فراوانی میں کھانے کی بڑی مقدار کچرے کے ڈھیر میں پھینک دی جاتی ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا دیکھیے تبذیر یعنی بلا ضرورت اس طرح سے خرچ کرنا یہ باعث غضب ہے, شرعاً حرام بھی ہے. ضروری ہے کہ ہر وہ اقدام کیا جائے جس کے ذریعے اس کو روکا جا سکے اور یہ کام انتظامات کرنے والے اشخاص کے ساتھ صلاح و مشورے کے ذریعے ہو. یعنی جہاں پھینکنے والی بات آ جائے وہ تو کوئی بھی مجتہد برداشت نہیں کرے, وہ تو شیخ جواد تبریزی بھی منع کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہو جائے زیادہ پک جائے تو کھانا مومنین ساتھ باندھ کے لے جائیں یا غریبوں میں تقسیم ہو جائے, لیکن کمی نہیں کریں اس کے اندر کہ کچھ لوگ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں, کھانا ختم ہو گیا گھر واپس جا رہے ہیں. نہیں, یہ اس کی شان و شوکت کے خلاف ہے.